آل اباؤٹ منی کہ بھائی سیلریز کا کیا سین ہے. کیونکہ اوبیسلی جب آپ جاتے ہو کسی ملک کا آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے اچھی ارننگ کرو. اگر آپ وہاں سے گریجویٹ ہوتے ہو آپ کی جابس ایزیلی لگ جاتی. میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ آئی ٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے جابس لینے کا. اور سیلریز میں بیچلرس کے لحاظ سے پہلے بتا دوں 45,000 سے 50,000 تک ان کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے. سیلریز ہیں اگر ہم ٹیکسز کاٹ کے بات کریں تو پر منتھ آپ کو آ رہا ہوگا 2,500 یورو 2,500 یورو اگر آپ نے بیچلرس کیا ہے. ایون ماسٹر کے انیشیل لیول پہ یہی 2,627 یورو آتا ہے ٹیکس ویکس کاٹ کے. اگر آپ سنگل ہو تو ود ان سنگل آپ کے بریکٹس ہوتے ہیں فرسٹ $9,000 تک آپ کا 0% ٹیکس ہے, وہ آپ کو ٹیکس فری ملتا ہے. جو لو انکم کے لوگ ہوں گے وہ ٹیکسز کم دے رہے ہیں وچ از obviously quite fair کیونکہ ایک تو انکم کم ہے اوپر زیادہ ٹیکس کاٹو گے تو مسئلہ ہے. ٹیکس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اپنی پینشن ٹیکس دیتے ہو جب آپ اولڈ ایج میں جاؤ گے آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن اینی ون. اوور آل کمپیریزن کیا جائے سہولتیں وائز دیکھی جائیں تو یو ایس آئی وڈ اسٹل سے کہ تھوڑا ہائی ہے. جس طرح یہ کانسیپٹ مجھے تھوڑا نیا لگ گیا ہے کہ زیادہ تر وہاں پہ انڈسٹری میں لوگ بیچلرس کے بعد ہی چلے جاتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایم آر پوڈ کاسٹ. اور میرے ساتھ اگین وقار جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یو ایس اور جرمنی کا سارا سین. پچھلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھیے, اس میں اسٹوڈنٹ لائف کے ایکسپینسز اور ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آل اباؤٹ منی کہ بھائی سیلریز کا کیا سین ہے. کیونکہ اوبیسلی جب آپ جاتے ہو کسی ملک کا آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے اچھی ارننگ کرو, وہاں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو. پہلے ہم آج ڈیٹیل پوچھیں گے کہ اچھا آپ نے بیچلرس کر لیا ماسٹرس کر لیا تو کتنی سیلری ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی جرمنی ورسز یو ایس. ٹھیک ہے وقار, کیا سین ہوتا ہے یار جاب کے حوالے سے؟ لوگ پوچھتے ہیں اچھا کہاں پہ نا, کیونکہ میں نے بڑا سنا ہے کہ یو ایس میں سیلری زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ وہاں سے گریجویٹ ہوتے ہو آپ کی جابس ایزیلی لگ جاتی ہیں. یہ میں نے بڑا کہ آئی ڈونٹ نو میتھ ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس سے جرمنی کے حوالے سے کہ کیا سین ہوتا ہے. گریجویٹ کرو سپوز بیچلرس کی ہے, کون سی ڈگری؟ ایک جنرل ہم بات کر لیتے ہیں. ایک بیچلرس ڈگری کے بندے کو کتنی سیلری پہ وہ انیشیل ہائر کرتے ہیں؟ اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, شروع میں انٹرنشپ آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو کتنی سیلری آپ ایکسپیکٹڈ کہ ہائر ہوگی؟ فیلڈ ٹو فیلڈ ڈگری ویری تو بہت کرے گا, لیکن آئی ٹرائی ٹو جنرلائز اٹ. اگر آپ لیٹس سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری, کمپیوٹر سائنس کے لوگ تو وہاں پہ بہت ایزی لائک دیر سو مینی اپرچونیٹیز. آپ نے ایکسپیرینس ہے بھی نہیں بھی ہے, آپ کے لیے پوزیشن اویلیبل, کیونکہ وہاں پہ جونیئر ڈیولپر بھی چاہیے ہوتے ہیں, سینئر ڈیولپر بھی چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو مینجمنٹ لیول کے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں. یہ تو ہوگی کمپیوٹر سائنس کی بیچلر کی ڈگری, ٹھیک ہے. تو اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور آپ کو انیشلی سیلری اراؤنڈ $70,000 $80,000. اچھا بیچلرس کے بعد آپ کو بیچلرس کے بعد مطلب $60,000 بھی مل جاتی ہے اگر آپ صرف ایک بہت جونیئر ڈیولپر ہیں, آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے کام سکھاؤ, مجھے نہیں آتا لیکن آئی ووڈ لو ٹو لرن. ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگوں کو بھی وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کو سکھاتے ہیں, پھر ان پہ مطلب انویسٹ کرتے ہیں قسم. تو وہ لوگ اکثر اس بات کی لائلٹی دکھاتے ہیں اینڈ دے اسٹے ود دی کمپنی فار لانگ ٹرم. کچھ لوگ نہیں بھی کرتے, لیکن چلیے یہ ہو گیا کمپیوٹر سائنس. ٹھیک, اب آپ لے لیں کیمیکل انجینئرنگ, پیٹرولیم انجینئرنگ, اس طرح کی جابس لیں. اب ان کی جابس ہوتی ہیں تھوڑی سی لمیٹڈ. ایک تو ان کے اسٹیٹ لمیٹڈ ہوتے ہیں, ہر اسٹیٹ میں اس طرح کی جابس نہیں ہوتی. ابھی آپ ایریزونا میں نے زیادہ کیمیکل انجینئرنگ اور آئل انجینئرنگ کی جابس نہیں دیکھی, لیکن ٹیکساس آپ جائیں گے وہاں پہ کافی. ٹھیک ہے, تیل کے کنویں, وہاں پہ تیل کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے, تو تھوڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے ایریا وائز کہ اچھا اس یہ والی انڈسٹری یہاں پہ زیادہ فوکس ہے. جس طرح پاکستان میں بھی ہے, جس طرح مین کمپنیز آپ کی یا مین انڈسٹری آپ کی کراچی چلے جاؤ وہاں پہ ہے, فیصل آباد چلے جاؤ کچھ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو ہاں یہ میں بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری آپ کو بہت ایک تو فلیکسیبلٹی دے دیتی ہے. آئی تھنک کہ گھر بیٹھ کے بھی ہوم آفس اب تو بہت ٹرینڈ چل گیا, اسپیشلی کرونا کے پیریڈ میں. تھوڑا جرمنی کا بھی بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے. جس طرح فقار نے بات کی آئی ٹی کی بہت جابس ہیں, جرمنی میں بھی سملر یہی سینیریو, کیونکہ آئی ٹی ایسی چیز ہے جو ہر انڈسٹری میں ایگزسٹ کر رہی ہے. کوئی ایسی کمپنی نہیں ہوگی یا کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جہاں پہ کمپیوٹر نہیں ہے. آپ کا جب کمپیوٹر ہے, پروگرامنگ چاہیے, سسٹم آٹومیٹ کرنا ہے, پروگرامنگ چاہیے, کچھ ٹیسٹ کرنا ہے, آپریٹ کرنا ہے, ہر چیز میں آپ کی پروگرامنگ از دا کی یا آئی ٹی از دا کی. مینجمنٹ کی جس طرح آپ نے جابس کا ذکر کیا, وہاں بھی آئی ٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ہیں. ٹیلی کمیونیکیشنس کی بہت جابس ہیں. تو ایک بہت بڑا سمندر ہے اپرچونیٹیز کا وچ یو کین لائک ایزلی گیٹ ان. جرمنی میں بھی, جرمنی میں کی ہی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ آئی ٹی کے لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے جابس لینے کا. کیونکہ آپ کی سب سے مین چیز لینگویج بھی نہیں میٹر کرتی نا, کیونکہ آپ نے پروگرامنگ انگلش میں کرنی ہے, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے کہ جی یہ سافٹ ویئر ہے, یہ ہے.
ایک چیز جو ہے کہ وہ پریفر اوبیسلی کریں گے اگر آپ کو جرمن آتی ہوگی, کیونکہ کمپنی کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے, آپ پریزنٹ کرتے ہو تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ یار اسے کمپنی کا تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ہو, کلچر میں انٹیگریٹ کرے. تو ایک ملک میں آپ جا رہے ہو, لینگویج تو اگر سیکھتے ہو تو ہمیشہ کام آئے گی. بٹ اگین بہت سے لوگ ہیں جنہیں لینگویج نہیں آتی اور وہ کافی اچھی اچھی پوزیشنس پہ آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور سیلریز میں بیچلرس کے لحاظ سے پہلے بتا دوں 45,000 سے 50,000 تک ان کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے, 50,000 $US بن جاتا ہے. تو دس از سم تھنگ جو آئی تھنک US کا زیادہ ہے. اور اگین ایک اور چیز جو جرمنی میں اکثر لوگ نا جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اسپیشلی دیسیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ٹیکسز بہت ہیں. سیلریز ہیں, اگر ہم ٹیکسز کاٹ کے بات کریں تو پر منتھ آپ کو آ رہا ہوگا 2,500 یورو, 2,500 یورو اگر آپ نے بیچلرس کیا ہے. ایون ماسٹر کے انیشیل لیول پہ یہی 2,627 یورو آتا ہے ٹیکس کاٹ کے. ٹیکس کاٹ کے کتنا مل رہا ہے آپ کو؟ ٹیکسز وہاں پہ جو ہے بریکٹس میں ہوتی ہیں. ہاں, اگر آپ سنگل ہو وچ موسٹ اسٹوڈنٹس ول بی, یہ میں سنگل کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ بھی بریکٹس ہے, جب فیملی ہو جاتی ہے آپ کے ٹیکسز کم ہو جاتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں. اور ود ان سنگل بھی آپ کے بریکٹس ہوتے ہیں. اگر آپ سنگل ہو تو ود ان سنگل آپ کے بریکٹس ہوتے ہیں. فرسٹ $9,000 تک آپ کا 0% ٹیکس ہے, وہ آپ کو ٹیکس فری ملتا ہے. پھر اس کے بعد $9,000 to $18,000 تقریباً آپ کو اس پہ لگتا ہے 10%. جب بریکٹس والا سین جرمنی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. لائک اگر تو بہت ہائی سیلری ہے تو ٹیکس آٹومیٹکلی ہائی ہو جائے گا, اور لو سیلری ہے تو مطلب کٹے گا, بٹ تھوڑا اس کی کمپیریٹیولی کم کٹے گا. ایک تو پہلے یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہوتی ہے ٹیکس فری ہوتی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ایک سنگل انسان کے لیے 12,550. اگر آپ 12,550 ایئر میں بناتے ہو تو اس پہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں پڑتا. یہ آپ کی ڈیڈکشن ہے, یہ آپ کے گورنمنٹ کو ایک قسم سے دے انڈرسٹینڈ کہ آپ کا اتنا خرچہ ہو جانا ہے سال میں, سو یو کی ناٹ پے اینی مور ٹیکسز. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کا $0 سے 9,950 تک 10% کرتا ہے. سو وچ از اباؤٹ وٹ, اگر لیٹس سے آپ 9,000 بناتے ہو تو 900 40,000 تک بھی 12% ہی کٹ رہا ہے. رائٹ, سو پھر 9,000 سے 40,000 تک آپ کو 12% ٹھیک ہے ٹیکس ہوتا ہے. پھر اگر آپ 40 سے زیادہ بناتے ہو تو 22%. دیٹس ویئر دی بگر جمپ کمز ان. ٹھیک ہے, تو اٹس ایکچولی گڈ, کیونکہ تھوڑا اگر آپ جو لو انکم کے لوگ ہوں گے وہ ٹیکسز کم دے رہے ہیں, وچ از obviously quite fair, کیونکہ ایک تو انکم کم ہے, اوپر زیادہ ٹیکس کاٹو گے تو مسئلہ ہے. بٹ اگین یہ بہت زیادہ کم ہے آئی ووڈ سے ایز کمپیئر ٹو جرمنی. کہ جرمنی میں 40%, 41% پوری انکم پہ, یہ نہیں کہ بریکٹس میں نہیں دے رہے, ہاں چاہے جو بھی ہو آپ تقریباً اتنے ٹیکسز دے رہے ہو. وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے, اگر 45,000 ہے اس کا 41% کم ہوگا, رائٹ. اگر 50% کا 41% ہے وہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو 45. تو وہ اوور آل انکم پہ لگا رہے ہیں, وہ بریکٹس میں نہیں لگا رہے. تو بہت زیادہ اٹس لائک ہاف آف یور انکم از گون. اٹس کوائٹ ا لاٹ آف ٹیکس, اگر اسپیشلی جب آپ سنگل ہوتے ہیں, کیونکہ ایک تو آپ اچھی جاب بھی مل گئی, اوپر سے آپ کو ہوتا ہے جی سیلری بڑھ گئی ہے, لیکن وہ ٹیکس کاٹ کے نا آپ کے وہ 300-400 ہی بڑھتے ہیں. لیکن ٹیکس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اگر آپ جرمنی میں آپ کو اس کا واپس ایک ریٹرن ملتا ہے. دیکھو ٹیکس کیا کرتا ہے, آپ کا انفراسٹرکچر پہ لگ رہا ہے, آپ کے لیونگ اسٹینڈرڈس پہ لگ رہا ہے, وہاں پہ روڈس ڈیولپ ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم پہ آپ کو کوئی خرچہ نہیں دینا پڑا, جس طرح آپ نے فیسز کا بتایا تھا, وہاں پہ فیسز نہیں دینی پڑ رہی. اسی طرح آپ ٹیکس دیتے ہو, اپنی پینشن ٹیکس دیتے ہو. جب آپ اولڈ ایج میں جاؤ گے آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن اینی ون. ٹھیک ہے, آپ کو ریلائی نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ میرا خرچہ اٹھائے گا یا یہ کرے گا. آپ کا ایک جاب کرتے ہوئے ایک لم سم اماؤنٹ آف منی آپ کے پاس سیو ہوگی, جس سے آپ 63 یا 65 اب ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, اس کے بعد ریٹائر ہو کے آپ گورنمنٹ سے جتنے دیر آپ رہ رہے ہو آپ لیتے رہو گے وہ پیسے. تو آئی تھنک ٹیکسز کا ریٹرن ملتا ہے نو ڈاؤٹ, اور کافی اچھا ملتا ہے. بٹ اگین جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں ہمیں کانسیپٹ نہیں ہے اتنا ٹیکسز کا, کیونکہ ہماری انکم پہ اتنے ٹیکس نہیں کٹ رہے ہوتے, تو ہمیں بڑا فیل ہوتا ہے کہ یار 41% ٹیکس کٹ رہا ہے. چاہے ایڈوانٹیجز مل بھی رہے ہیں, آئی ووڈ اسٹل سے کہ 41% ٹیکس اٹس اسٹل کوائٹ a lot of money that you have to pay. I think especially مطلب آپ کی انکم کم ہے, تو لیٹس سے آپ $1,000 بنا رہے ہو, ایگزامپل $1,000 بنا رہے ہو ایک منتھ میں, آپ کے $410 آپ سے جا رہے ہیں, تو آپ کے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے, یو آر لیفٹ ود اونلی $600. لیکن اگر آپ لیٹس سے 100,000 بنا رہے ہیں, اس میں آپ کے 41,000 چلے جاتے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, یو اسٹل لیفٹ ود $60,000. ٹھیک ہے, $59,000. لیکن پھر بھی آپ کو ہٹ ہوتا ہے, فیل ہوتا ہے آپ کو. اور دوسری چیز یہ کہ ٹیکسز اب پاکستان میں اگر ہمارے اتنے ٹیکسز لگ جائیں تو ہمارے پاس کچھ آئی نا بعد میں نا. اب وہاں پہ پاکستان میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمیں فیسلٹیز اکثر نہیں وہ والی دی جاتی. جس طرح آپ کی جاب جاتی ہے, خدا نخواستہ اگر جرمنی میں گئی ہے تو اگلا پورا 1 سال وہ آپ کو بیٹھ کے انکم دیں گے,
یہاں پہ کوئی اس طرح کا سپورٹ سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ٹیکسز اگر لے رہے ہیں تو اس کے ایولز وہ کافی چیزیں پرووائڈ بھی کر رہے ہیں, ہیلتھ کیئر ملتا ہے, لیکن وہ ٹیکس وہی انکم میں سے آپ کی کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سینیریو ہے جو ہم نے بات کی کہ بیچلرس کے بعد آپ کتنا ان ہینڈ کتنی انکم آئے گی آپ کی, اگر 60,000 آپ کی ہے, ٹیکسز ویکسز کاٹنے کے بعد کتنی تقریباً مل جائے گی. تو لیٹس سے 60,000 آپ کی انکم ہے, اور یہ تھوڑا سا مجھ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ابھی یہ ایگزامپل ہے ایک $60,000 کے فائلر کی, ٹھیک ہے, یہ انکم سنگل ہے انسان اور $60,000 بنا رہا ہے, وہ اس کی ٹیکس انکم فال کرتی ہے 22% والے ٹیکس بریکٹ میں, ٹھیک ہے. وہ پے کرے گا ٹوٹل اباؤٹ 8,990, تو اراؤنڈ $9,000 وہ ٹیکسز میں پے کرے گا. تو اس کے پاس 60,000, اب ان کے پاس بچیں گے اراؤنڈ 51,000 پر منتھ پر ایئر. اچھا, اور اسے ڈیوائڈ بائی 12 کرو, اگر اس کو ڈیوائڈ بائی 12 کریں تو 51,000 ڈیوائڈ بائی 12 اس کو آتے ہیں 4,250. ٹھیک ہے, پر منتھ 4,250 آپ کما رہے ہو بیچلرس کرنے کے بعد $. اور یہی اگر آپ جرمن میں کنورٹ کر لو یا یوروز میں کنورٹ کر لو, یہ سم ویئر اراؤنڈ 3,825 بن رہے ہیں ٹیکس نکالنے کے بعد. تو اٹس 1,000 ہائر, جو کہ کافی زیادہ ہائی ہے, ٹھیک ہے. تقریباً آپ 2 لاکھ کر لو, 1.5-2 لاکھ زیادہ کما رہے ہو بیچلرز US میں کرنے کے بعد ایز کمپیئر ٹو اگر آپ بیچلرز جرمنی میں کرتے ہو. بٹ اگین وہی بات ہے کہ اب مجھے نہیں پتا US میں خرچے کتنے ہیں, کیونکہ یورو میں اپنا ان کا سین ہے کہ تھوڑے کم میں بھی آپ کے لیونگ ایکسپینسز کور ہو جاتے ہیں. جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میں اگر ایز اے فیملی وہاں پہ جاتا ہوں, €1,000 کا اپارٹمنٹ مل جائے گا مجھے, €500-600 میں میرے فیملی ایکسپینسز کور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو پے لائک ادھر ادھر کی چیزوں کے لیے نا, کیونکہ بچوں کی فیسز بھی کور ہو رہی ہیں, سب کور ہو رہا ہے. تو اگر اوور آل کمپیریزن کیا جائے, سہولتیں وائز دیکھی جائیں, تو US آئی وڈ اسٹل سے کہ تھوڑا ہائی ہے, کیونکہ وہاں بھی آپ کو لیونگ ایکسپینسز اتنے ہی پڑ رہے ہیں, کھانے پینے کا بھی اتنا. اگر آپ ایک سنگل فیملی کے لیے اگر آپ اپارٹمنٹ ڈھونڈتے ہو تو وہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے. وہ مہنگا پڑتا ہے, وہ آپ کو اراؤنڈ $1,500 سے لے کے $1,800 تک پڑتا ہے ایک نائس اپارٹمنٹ نائس ایریا میں, جو کہ مہنگا ہے جرمنی کے نسبت. یورو میں آپ کو 1,000-1,200 کا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال ہے اراؤنڈ اباؤٹ وہی نا, آپ €300-400 زیادہ کما لو گے US میں, جو مجھے لگ رہا ہے, جہاں تک لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, یہ سین تھا تھوڑا سیلریز کا. ماسٹر لیول کے بعد آپ کتنی کما لیتے ہو؟ ماسٹر لیول مطلب میں نے خود تو ماسٹرز نہیں کیا, لیکن ماسٹر لیول آف کورس آپ کو ایک ایج دیتا ہے. یوزلی ماسٹرز وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اکیڈمکس کی طرف جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے انڈسٹری میں جتنے لوگوں کو دیکھا ہے ماسٹرز کرتے ہوئے, وہ یوزلی یا تو ایک مینجمنٹ پوزیشن میں جانے کے لیے کرتے ہیں, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم ان کا فوکس بزنس کی طرف ہوتا ہے تھوڑا سا. جیسے کسی نے اگر کمپیوٹر سائنس میں بیچلرس کیا ہے تو یوزلی جب انڈیا سے لوگ آتے ہیں تو میں نے نوٹ کیا ہے تو وہاں کے لوگوں نے ادھر ہی سے ماسٹرز کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوتے ہیں, پھر وہ یہاں پہ ایک ڈبل ماسٹرز کرتے ہیں, یا تو مینجمنٹ سائنسز میں یا پھر MBA کرتے ہیں. صحیح. یوزلی اگر وہ جاب میں ہیں یوزلی ماسٹرز کرتے ہیں ود اے فوکس ان بزنس. اور اگر آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹرز کر رہے ہو تو وہ یوزلی اکیڈمکس اور ریسرچ کی طرف لوگ جاتے ہیں. PhD کرنی ہے تو اگر آپ سیلری دیکھو تو مینجمنٹ کی سیلری از پریٹی گڈ, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا وہ مینجمنٹ میں ہے تو ان کی سیلری یو کین ایزلی سے ڈبل. سو اگر آپ $60,000 کے امپلائیز کو مینیج کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کی سیلری ایزیلی ہوگی اراؤنڈ 140-130, ٹھیک ہے. اگر آپ کی کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئرز ہیں سارے اور ان کی ساروں کی سیلری $100,000 ہے لیٹس سے, ٹھیک ہے, اور آپ ان کے مینیجر ہو, آپ کی سیلری ایزیلی اراؤنڈ 200,000 ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ماسٹرز کیا ہے نا, آپ ایجوکیشن میں ہو تو آپ کی سیلری شاید اتنی زیادہ نہ ہو, آپ صرف ایک کالج پروفیسر کی سیلری جو ہوتی ہے اس کے کمپیریٹیو آپ کی ہوتی ہے. اکیڈمکس میں پھر بھی اتنا زیادہ آپ ہائی سیلریز نہیں لیتے ہو. اسٹل اس طرح یہ کانسیپٹ مجھے تھوڑا نیا لگ گیا ہے کہ زیادہ تر وہاں پہ انڈسٹری میں لوگ بیچلرز کے بعد ہی چلے جاتے ہیں, کیونکہ جرمنی میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ لوگ ماسٹرز کرتے بھی ہیں, اور کافی انڈسٹری ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے ماسٹرز ڈگری والوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑا ڈفرینس ہے کچھ, کیونکہ جرمنی میں کافی جگہ پہ وہ ماسٹر لیول کے لوگوں کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچلرس ڈگری تو ٹھیک ہے کر لی, لیکن اکثر ایسی پوزیشنز ہیں کیونکہ ریسرچ کا بہت ٹرینڈ ہے وہاں پہ. ایون آپ انڈسٹری میں بھی جا رہے ہو, وہاں بھی R&D کا سیکشن آپ کو ملے گا. تو پھر اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ماسٹر ایک تو سیلریز آئی ڈونٹ سے کہ اتنی زیادہ ہوں گی. اگر 45 پہ بیچلرز کا ہائر ہو رہا ہے تو 50-55 پہ ماسٹرز کا ہائر ہو رہا ہوگا, کیونکہ US کے مقابلے میں بہت کم سیلری ہے, ٹھیک ہے, ماسٹر لیول پہ. اسپیشلی آپ ماسٹر لیول کے بعد جا رہے ہو. مینجمنٹ کی سیلریز اچھی ہیں, وہ 80-90,000 یورو سے اسٹارٹ ہوتی ہیں, بٹ اگین مینجمنٹ لیول پہ اس ملک میں جانا جہاں پر آپ کی زبان آپ
وہ آپ فلوئنٹ نہیں ہو یا پھر یا تو فلوئنٹ نہیں ہو یا پھر آپ کو نیٹیو لیول والی فلوئنسی حاصل نہیں ہے. جی وہاں پہ مینجمنٹ جیسی پوزیشنس پہ جانا اٹس کوائٹ اے بگ ٹاسک. سر آپ کو لوگوں کو ڈیل کرتے ہوئے ایک اسپیشل لیول آف ایک آپ کو ایمپیتھی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب لینگویج میں ایڈوانس ہو جاتے ہو نا اس کے بعد آپ کو لوگوں کی فیلنگس اور کون سے لفظوں سے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ان کو مطلب اپنے لوگوں سے اپنے مینجمنٹ میں لوگوں کے کام کروانا ہے, آپ نے ان کی فیلنگس کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ان کو مطلب لیٹس سے کانفلکٹ آ جاتا ہے, آپ نے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے. اگر آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی, مطلب انگلش تک میں آپ کو کہہ دوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہے, جب اس طرح کی سچویشن میں آپ کو ڈال دیا جائے گا آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ کو انگلش تو آتی ہے لیکن اس طرح کی سچویشنز میں کیا بولنا ہے, کس ٹون میں بولنا ہے, کس طرح کی انٹونیشن, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں آپ کو ابھی بھی سیکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تو تھا تھوڑا سیلریز اور ہم نے ٹیکسز پہ ڈسکشن کی. کچھ ویڈیوز اور آئیں گی سیریز میں US ورسز جرمنی کی, جہاں پہ ہم اور باقی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے, امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی, تو ڈو فالو دا سیریز. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.